بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ ہر انسان تاریکی اور سیاہی کی اوٹ تلے نیند کے مزے لے رہا تھا۔ پیاس کی شدت کی خاطر وہ بے چینی سے اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی کہ تبھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ہوا کا گزر کھلی کھڑکی کی بنا پر تھا، جس کا احساس اسے اپنے چہرے پر پڑتی ٹھنڈک سے ہوا۔ اس نے پانی پینے کے ارادے سے سائے ٹیبل پر پڑے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ اچانک اسے اپنے برابر کسی اور وجود کا احساس ہوا۔ ہمت کرتے ہوئے اس نے برابر میں دیکھا تو وہ وہیں لیٹا تھا، کالے لباس میں، خوفناک چہرے پر مسکراہٹ سجائے منت کو دیکھ رہا تھا۔ منت کی یہ بات سوچ کر ہی جان جا رہی تھی کہ نہ جانے وہ کب سے یہاں تھا۔ منت نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں جو گلاس تھا وہ زمین پر جا گرا اور ٹوٹ گیا۔ وہ چیخیں ماری جا رہی تھی، لیکن اس نے ایک بات محسوس کی کہ وہ چیخ تو رہی ہے لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی۔ منت ہمت کرتے ہوئے پڑھتے پڑھتے اپنے بستر سے اٹھی اور کمرے کے دروازے کی جانب بھاگی اور زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ منت کی نظر سائے ٹیبل سے ہوتی ہوئی بیڈ کی جانب گئی تو اس نے دیکھا وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کا وجود محسوس ہوا۔ منت کو لگا کہ وہ ابھی مر جائے گی۔ وہ جو بھی تھا اسے اپنے بالکل قریب محسوس ہوا۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ منت کے کان میں خوفناک سی آواز گونجی۔ منت ڈر کے مارے کانپنے لگی کہ ایک دم سے دروازہ کھل گیا۔ منت کیا ہوا؟ حمزہ نے پریشانی سے پوچھا۔ منت بھاگ کر سائرہ بیگم کے گلے لگ گئی اور رونا شروع کر دیا۔ منت کیا ہوا بیٹا؟ سائرہ بیگم گھبرا گئی۔ وہ اندر، منت اٹکتے ہوئے گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اندر کوئی نہیں ہے، حمزہ نے پورے کمرے کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا، سو جاؤ اب، حمزہ نے اسے پیار سے سمجھایا۔ وہ سچ میں کوئی تھا وہاں، منت نے روتے ہوئے کہا۔ منت کیا ہوا بیٹا؟ اور یہ تمہاری پیر کو کیا ہوا ہے؟ یہ کانچ کیسے لگ گیا؟ حمزہ پریشانی سے بولتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ منت کو یاد آیا جب وہ بیڈ سے اتر کر بھاگی تھی تو اسے کچھ پاؤں میں چبھ گیا تھا، لیکن اس وقت وہ اتنی خوف زدہ تھی کہ اس پر دھیان ہی نہیں دیا۔ وہ گلاس ٹوٹ گیا تھا۔ منت نے پیر کو دیکھتے ہوئے کہا، اچھا چلو تم یہاں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ حمزہ نے اسے اندر کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ نہیں، میں امی کے ساتھ سو جاؤں گی، منت اب تک ڈری ہوئی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے امی، اسے آپ لے جائیں، میں یہ سب صاف کر دیتا ہوں، جب تک آپ اس کے پیر میں بینڈیج لگا دیں۔ حمزہ نے انہیں جانے کا کہا اور خود واپس آ کر کان چھٹانے لگا۔ منت نے جاتے جاتے مڑ کر دیکھا تو وہ وہیں ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑا آنکھوں میں غصہ لیے اسے گھور رہا تھا۔ اس نے ڈر کر جلدی سے چہرہ آگے کو کر لیا۔ حمزہ کان چھٹا کر جانے لگا تو اسے ایسے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ خیر وہ اپنا وہم سمجھ کر باہر چلا گیا۔ جیسے ہی حمزہ باہر گیا، ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا، جیسے اسے اچھا نہ لگا ہو منت کا یہاں سے جانا۔ اف اللہ، میں کیا کروں، کس کو بتاؤں؟ امی کو بتایا تو وہ پریشان ہو جائیں گی، اور وہ سب میرا وہم نہیں ہے، سچ ہے۔ اور اگر میں نے کسی کو بتایا اور اس نے ان کو نقصان پہنچا دیا تو؟ نہیں، میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ یا اللہ، تو ہی میری مدد کر، اس جن زادے سے میری جان چھڑا دے۔ منت دل ہی دل میں خود سے باتیں کر رہی تھی۔ منت کیا سوچ رہی ہو بیٹا؟ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ سائرہ بیگم نے اسے سوچوں میں گم دے کر کہا۔ کچھ بھی نہیں امی، بس ایسے ہی۔ اچھا میں جا رہی ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ منت سائرہ بیگم کی آواز پر چونک کر بولی۔ بیٹا ناشتہ تو کر لو، سائرہ بیگم بولی۔ نہیں امی، وہاں کچھ کھا لوں گی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ؟ ایک تو یہ بچے بھی نا۔ سائرہ بیگم پلیٹ سمیٹ کر کچن میں چلی گئی۔ اور یار کہاں گم رہتی ہو تم؟
مہر نے منت کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلایا، جو کافی دیر سے درخت کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں، منت نے چونک کر کہا۔ اگر کوئی بات ہے تو پلیز شیئر کر کے دیکھ لو، کافی وقت سے میں تمہیں دیکھ رہی ہوں کہ تم کافی ڈسٹربڈ ہو، مہر نے پریشانی سے کہا۔ مہر منت کی بچپن کی دوست تھی اور دونوں ایک دوسرے سے کبھی کچھ چھپاتی نہیں تھی۔ کوئی پرابلم ہو جاتی تو مل کر حل تلاش کرتی۔ گھر پر بھی بہت آنا جانا تھا، دونوں ہی کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن یہ ایک دوسرے کو بہنوں سے بڑھ کر مانتی تھی۔ منت ہمیشہ سے بہت شرارتی تھی، وہ کچھ نہ کچھ کرتی اور مہر کو پھنسا دیتی، لیکن اس کا اچانک سے خاموش ہو جانا مہر کو کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہے یار، تو پریشان مت ہو، منت مسکرا کر بولی۔ لیکن مجھے پھر بھی ایسا کیوں لگ رہا ہے، منت نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کروں، بتا دوں؟ منت سوچنے لگی۔ میڈم کہاں کھو گئی؟ مہر نے اس کے آگے ہاتھ ہلایا۔ وہ کہیں نہیں یار، میں کچھ پریشان ہوں، منت نے اسے بتانے کا ارادہ کیا۔ کیا بات ہے؟ مہر اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ یار وہ بات یہ ہے، منت بتاتے بتاتے رکی اور گھبرا کر مہر کے عقب میں دیکھا تو وہاں اسے وہی جن زادہ نظر آیا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی ہوئی تھی، مانو کہہ رہا ہو کہ خاموش۔ آگے بتا، پیچھے کس کو دیکھ رہی ہے؟ مہر نے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یار بس پڑھائی کی وجہ سے پریشان ہوں، منت نے بہانہ بنا دیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ مہر کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ پکا؟ مہر کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ جی، منت مسکرا دی۔ میرا دل نہیں مانتا، تو کہتی ہے تو چل مان لیتی ہوں، مہر نے منہ بنایا۔ اچھا اب چلو، منت اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ منت بیٹا تم گھر پر رک جاؤ گی اکیلی، بس کچھ دیر تک کے لیے، سائرہ بیگم بولی۔ نہیں، منت جٹ سے بولی۔ بیٹا مجھے اور امی کو ذرا کہیں جانا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں، بس کچھ دیر کے لیے، ہم عشاء سے پہلے آ جائیں گے، حمزہ نے اسے پیار سے سمجھایا۔ نہیں بھائی، مجھے ڈر لگے گا، منت نے ڈرے ہوئے آواز میں کہا۔ اچھا حمزہ ایک کام کرو، میرا وہاں جانا زیادہ ضروری ہے، تم یہاں رک جاؤ، میں سیما کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ سائرہ بیگم کو بھی ٹھیک نہیں لگا رات والے واقعے کے بعد اسے اکیلے چھوڑ کر جانا۔ اوکے امی، میں طلحہ کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ آپ کو لے جائے، حمزہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا اور بہن کا بھی، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی، سائرہ بیگم چادر اپنے گرد لپیٹتے ہوئے بولی۔ جی امی ٹھیک ہے، اللہ حافظ، حمزہ اور منت انہیں دروازے تک چھوڑ کر واپس اندر آ گئے۔ منت کے والد صاحب کا کافی عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا اور تب سے ہی سائرہ بیگم منت اور حمزہ کو ماں اور باپ دونوں بن کر پا رہی تھی۔ حمزہ نے پڑھائی ختم ہونے کے بعد چھوٹا سا کوئی بزنس شروع کر لیا تھا اور منت ابھی پڑھ رہی تھی۔ ان کی چھوٹی سی فیملی بہت ہی سکون سے زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک منت کو نہ جانے کیا ہوا تھا، وہ کافی دیر بیٹھ کر ایک ہی جگہ دیکھتی رہتی، راتوں کو چونک کر اٹھ جاتی، بار بار ڈرنے لگی تھی اور گھر والے اب تک یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید اس کا وہم ہے۔ لیکن اب یہ وہم تھا یا حقیقت، یہ تو صرف منت ہی جانتی تھی۔ منت چائے بنا دو یار، سر درد کر رہا ہے، حمزہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی لاتی ہوں بھائی، منت کچن کی جانب چلی گئی۔ منت کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی کہ ایک دم سے دروازہ بند ہو گیا۔ منت نے چونک کر سامنے دیکھا، اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے، وہ کچھ کہہ رہا تھا، لیکن منت سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر منت کی گردن کو چھوا، منت کو لگا جیسے کسی نے خونٹوں بھری کسی چیز سے اسے چھوا ہو۔ منت نے خوف سے آنکھیں بند کر لی اور جو یاد تھا پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ چیز ایک دم سے اس سے دور ہوئی اور دروازہ کھل گیا۔ منت کیا ہوا یار، چائے بنا رہی ہو یا پائے؟ حمزہ کچن میں داخل ہوا۔ منت نے اب تک خوف کے مارے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور پڑھے جا رہی تھی۔ منت کیا ہوا؟ حمزہ اسے یوں دیکھ کر ایک دم پریشان سا ہو گیا۔ منت کی آنکھیں اب تک بند تھی۔ حمزہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو منت نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ بھائی وہ منت گھبراتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا، تم تو چائے بنانے آئی تھی نا؟ حمزہ نے پوچھا۔ جی، منت نے روتے ہوئے کہا۔ پھر؟ اور وہ دیکھو ابھی ساری چائے گر جاتی۔ حمزہ نے جلدی سے چولہا بند کر دیا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ حمزہ نے اس کی گردن کی طرف اشارہ کیا جہاں پر ہلکا سا خون لگا ہوا تھا۔
منت نے فوراً سے اپنی گردن کو چھوا تو اس کے ہاتھ میں خون آ گیا۔ وہ بس چوٹ لگ گئی تھی۔ منت نے بہانہ بنا دیا، اچھا جاؤ اس پر کچھ لگاؤ، میں لاتا ہوں چائے۔ ویسے کام بچنے کے لیے کوئی بہانہ تو نہیں بنا رہی؟ دیکھو بہانے نہیں چلیں گے، میں کچھ نہیں کروں گا، حمزہ نے اسے ہنسانے کے لیے کہا۔ نہیں، منت اس کی بات پر مسکرا دی۔ سن، تجھے وہ اچھا لگتا ہے نا؟ منت اس کے برابر آ کر کھڑی ہو گئی۔ کون؟ منت انجان بنی۔ تو جانتی ہے میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ مہر نے اسے ہلکا سا تھپڑ رسید کیا۔ نہیں جانتی تو بتا، منت نے مسکرا کر کہا۔ طلحہ کی یار، اور کس کی؟ مہر لب دبائے مسکرانے لگی۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، منت نے اسے گھورا۔ او اچھا جی، جب بھی دور دور کھڑے ہو کر دیکھتی رہتی ہو، اور بتا کیوں نہیں دیتی؟ کزن ہے یار تمہارا، میں ہوتی تو کب کا بتا دیتی، مہر نے مزے سے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم زیادہ اپنا دماغ مت چلاؤ، منت نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اچھا وہ دیکھ، وہ ادھر ہی آ رہا ہے، مہر نے اس کے کندھے پر کندھا مارا۔ اف، منت بولی۔ السلام علیکم، کیسی ہو تم دونوں؟ طلحہ نے خوش اخلاقی سے کہا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک، منت بولی۔ وعلیکم السلام، میں بھی ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ مہر مسکرا کر بولی۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں، طلحہ مسکرایا۔ چلو ہم چلتے ہیں، ہمیں کوئی کام تھا نا لائبریری میں؟ مہر ابھی طلحہ سوچ ہی رہا تھا آگے بات کرنے کو کہ منت نے مہر سے کہا۔ کون سا کام؟ مہر نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ یاد کرو، منت نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ او ہاں یاد آ گیا، مہر نے ٹانگ کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ نہیں گئی تو منت نے اس کا قتل کر دینا تھا۔ اوکے اللہ حافظ، مہر اور منت کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اللہ حافظ، طلحہ آنکھ بڑھتا رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں، میں تو اپنی محبت کا اظہار تک نہیں کر سکی، اگر کیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اور کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی۔ یا اللہ تو ہی میری مدد کر، میری نہ جانے کب کیوں یہ آفت میرے سر آ گئی ہے، کیسے نکلوں اس آفت سے؟ منت اپنے جذبات احساسات ڈائری کے پنوں میں اتار رہی تھی، کیونکہ ابھی وہ اس بارے میں کسی کو کچھ بتانے سے ڈر رہی تھی۔ منت ابھی لکھ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کی لائٹس چلنے بجھنے لگی۔ منت کو خوف و ہراس نے گھیر لیا، پھر ایک دم سے ساری لائٹس آف ہو گئی اور کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ منت لمبی لمبی سانسیں لینے لگی، منت کو لگا وہ اس کے پیچھے ہی کھڑا ہے، منت کو اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے منت کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کمر سے بال ہٹا کر آگے کو کیے۔ منت کو لگا وہ ابھی مر جائے گی۔ اس نے بھاگنا چاہا لیکن وہ ہل بھی نہیں رہی تھی۔ منت روتے ہوئے دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی کہ کوئی آ جائے کمرے میں۔ وہ اس پر جھکنے ہی لگا تھا کہ اچانک سائرہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور ساری لائٹس پھر جل اٹھی اور کمرہ روشنی میں نہا گیا اور وہ جن زادہ غائب ہو گیا۔ منت ایسے کیوں کھڑی ہو؟ باہر آ جاؤ، تمہاری پھپھو آئی ہیں، سائرہ بیگم نے منت کو یوں بنا دوپٹے کے کھڑا دے کر کہا۔ وہ کچھ نہیں، آپ جائیں میں آتی ہوں۔ منت نے آنسو صاف کیے اور انہیں بتانا مناسب نہ سمجھا۔ ٹھیک ہے، جلدی آ جاؤ۔ سائرہ بیگم دروازہ بند کرنے کے لیے جانے لگی۔ امی ایسے کھلے رہنے دے، منت انہیں جاتا دیکھ کر جلدی سے بولی۔ ٹھیک ہے، سائرہ بیگم چلی گئی۔ منت خلیہ درست کر کے باتھ روم سے نکلی تو اسے وہاں کسی کا سایہ نظر آیا۔ منت فوراً وہاں سے بھاگ کر باہر چلی گئی۔ منت کے باہر جاتے ہی اس کا خوفناک کہکہا کمرے میں گونجا اور اس کہکہے نے باہر تک منت کا پیچھا کیا۔ اللہ اللہ، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ منت بھاگتے ہوئے آ رہی تھی کہ سامنے سے آتے طلحہ سے ٹکرا گئی۔ وہ بس ویسے ہی، منت نے سنبھالتے ہوئے کہا۔ پھپھو کہاں ہیں؟ منت نے اس کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دیا۔ باہر ہیں، طلحہ نے اشارے سے بتایا۔ منت فوراً باہر کی جانب بھاگی۔ عجیب لڑکی ہے، طلحہ ہنس دیا۔ السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ منت نے آ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم ہے، تم کیسی ہو؟ پھپھو کی یاد نہیں آتی تمہیں؟ بندہ مہینے میں ہی آ جاتا ہے، لیکن تم نے تو قسم کھا رکھی ہے نہ آنے کی، پھپھو نے شکوہ کیا۔ ارے پھپھو ناراض تو نہ ہو، آؤں گی نا، ضرور آؤں گی انشاءاللہ، منت انہیں منانے لگی۔ بس پتہ ہے، پھپھو مصنوعی ناراضگی سے بولی۔ اچھا ناراض نہ ہو، منت ان کے پیچھے آ کر گلے میں بازو ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ یہ باتیں چھوڑو سیما، تم یہ بتاؤ ہم اپنی بہو کو کب لینے آئیں؟ بہت منمانی ہوگی تمہاری، اب تو ماشاءاللہ سے اس کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی ہے،
میں تو کہتی ہوں اگلے مہینے کی شروع کی تاریخوں میں ڈیٹ فکس کر لیتے ہیں، سائرہ بیگم پرجوش ہو کر بولی۔ ارے اتنی جلدی کیسے ہوگا سب؟ سیما بیگم پریشانی سے بولی۔ بھئی ہمیں اپنی بیٹی 2 جوڑوں میں بھی قبول ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہمیں، بس میں نے بہت مان لی تمہاری، سائرہ بیگم فیصلہ کن انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے پھر، سیما بیگم کو ان کی خواہش کے آگے سر جھکانا پڑا۔ منت خود کو کسی کی نظروں کے حصار میں محسوس کر رہی تھی، وہ بار بار ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ حمزہ اور طلحہ لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بولے۔ اور تمہاری شادی کی بات جا رہی ہے، سائرہ بیگم ہنستے ہوئے بولی۔ اچھا جی، حمزہ آ کر بیٹھ گیا، جبکہ طلحہ وہی کھڑا منت کو دیکھنے لگا جو چہرے سے کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ کچھ دیر کھانے سے فارغ ہو کر منت اپنے کمرے میں آ گئی۔ منت، طلحہ کچھ دیر بعد اسے ڈھونڈتا ہوا اس کے کمرے میں آیا۔ منت، اس نے جب سنا نہیں تو طلحہ نے اس بار تھوڑی بلند آواز میں اسے پکارا۔ ہاں، منت ایک دم سے ڈر کر پیچھے ہوئی۔ ارے میں ہوں، طلحہ اس کے سامنے آ گیا، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ منت نے لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں کون ڈرا سکتا ہے، تم تو خود ایک چڑیل ہو، اس نے اسے چھیڑا۔ تمہیں کوئی کام تھا؟ منت نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ طلحہ کو عجیب لگا کیونکہ وہ ایسی نہیں تھی۔ نہیں، طلحہ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر؟ منت نے اسے دیکھا۔ پھر کیا؟ کیا ہم بنا کام کے بات نہیں کر سکتے؟ طلحہ کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ نہیں، مطلب ہاں۔ اف تم یہاں سے جاؤ۔ منت کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ منت کچھ ہوا ہے یار، تم بات نہیں کرتی، ایک وقت تھا جب ہم اچھے دوست تھے، آج کالج بھی چلی گئی، میں بہت ٹائم سے نوٹ کر رہا ہوں تم پریشان رہتی ہو۔ یار میں صرف تمہارا کزن نہیں دوست بھی ہوں، کوئی بات ہے تو بتاؤ پلیز، طلحہ پریشانی سے بولتا ہوا آگے کو ہوا۔ طلحہ پلیز جاؤ، منت اچانک گھبرا گئی۔ پہلے مجھے بتاؤ کیا بات ہے، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ طلحہ تم جاؤ، منت گھبراتے ہوئے طلحہ کے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے پیچھے؟ طلحہ مڑنے لگا تھا کہ منت نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور موقع دیکھتے ہی طلحہ کو کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کیا عجیب لڑکی ہے یہ، طلحہ نے نفی میں سر ہلایا اور وہاں سے چل دیا۔ اندر کمرے میں اچانک سب لائٹس آف ہو گئی، کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا، پھر ایک دم ساری لائٹس چلنے بجھنے لگی اور کمرے کی ہر چیز کوئی ادھر سے ادھر پھینک رہا تھا، بلکہ یوں کہنا صحیح رہے گا کہ پٹہ رہا تھا۔ منت نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ پلیز بند کرو یہ سب، منت روتے ہوئے چیخی۔ کچھ دیر بعد منت نے محسوس کیا آواز آنا بند ہو گئی ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو ایک دم سے ڈر کر پیچھے ہوئی۔ تم صرف میری ہو، صرف میری۔ سامنے شیشے پر خون سے لکھا ہوا تھا۔ سامنے شیشے پر لکھے لفظ اس نے اس کو اور زیادہ خوفزدہ کر دیا۔ منت نے اپنے آس پاس نظریں گھمائی تو پورا کمرہ تہس نہس ہو گیا تھا۔ وہ وہیں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا بس کچھ ہی دن ہے، تم منت کو لے جاؤ اور ماہین کے لیے شاپنگ کراؤ، بلکہ ایک کام کرو، ردا اور ماہین دونوں کو لے جاؤ، سب اپنی پسند سے شاپنگ کر لیں گی۔ سائرہ بیگم ناشتہ کرتے ہوئے بولی۔ جی امی ٹھیک ہے، منت تم کالج سے جلدی آ جانا، حمزہ نے منت سے کہا جو کہیں اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ منت، حمزہ نے اسے پکارا۔ جی بھائی، منت نے چونک کر دیکھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تم خوش نہیں ہو میری شادی سے، حمزہ نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ نہیں بھائی، میں تو بہت خوش ہوں، منت بولی۔ اچھا پھر تم نے ابھی باتیں سنی جو ہم کر رہے تھے؟ حمزہ نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ ہاں ہاں سنی ہے، منت نے جھوٹ بولا۔ اچھا کیا باتیں کی ہم نے؟ حمزہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ منت سوچنے لگی، حمزہ اسے گھورنے لگا۔ سوری بھائی، منت نے کان پکڑ کر معصوم سی شکل بنائی۔ پاگل لڑکی، میں کہہ رہا تھا کالج سے آ جاؤ تو پھر ہم شاپنگ کرنے چلیں گے، بلکہ میں طلحہ کو کہہ دیتا ہوں تم ردا اور ماہی اس کے ساتھ چلی جاؤ، میں کام ختم کر کے تم لوگوں کو جوائن کر لوں گا۔ اوکے، حمزہ نے کہا۔ جی ٹھیک ہے بھائی، منت نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ شاپنگ کر کے واپس آتے میں لوگوں کو کافی دیر ہو گئی۔ منت نے گھر آ کر سائرہ بیگم کو ساری شاپنگ دکھائی اور پھر سارے کام سے فارغ ہوتے ہوئے اسے رات کا 1 بج گیا۔ منت سب کاموں سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھکان کی وجہ سے بستر پر لیٹے ہی اسے نیند آ گئی۔ منت، کچھ دیر بعد اسے آواز سنائی دی۔ اس کی نیند میں خلل پیدا ہوا۔
منت؟ اس بار تھوڑی بلند آواز تھی۔ منت پھر بھی لیٹی رہی، نیند کی وجہ سے اس کی آنکھیں ہی نہیں کھل رہی تھی۔ منت؟ اس بار آواز ایسی تھی جیسے غصے میں کوئی چیخا ہو۔ منت ڈر کر ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے کھڑکی کے پاس پھر وہی جنزادہ اسے نظر آیا۔ منت خوف کے مارے کانپنے لگی۔ اس نے بیڈ پر پڑی چادر اٹھائی اور چہرے تک اوڑھ لی۔ منت؟ کچھ دیر بعد وہی خوفناک آواز پھر سے اسے سنائی دی۔ منت نے اپنی آنکھیں میچ لی۔ منت؟ کوئی سخت لہجے میں بولا۔ اس بار منت کو ایسے لگا کہ وہ اس کے پیروں کے پاس کھڑا ہو۔ منت خاموشی سے آنسو بہائی جا رہی تھی کہ ایک بار پھر کسی نے غصے سے اس کا نام لیا اور اس بار ساتھ ساتھ اس کی چادر بھی کھینچی۔ منت کو جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ خوف کے مارے رونے لگی۔ منت نے روتے روتے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ پھر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ منت نے آنکھیں کھولی تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا اور دروازہ کھلا تھا۔ منت بیڈ سے اٹھ کر باہر جانے کے لیے دروازے کی جانب بھاگی کہ ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا اور اس جن زادے کی ہنسی کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ منت کو خوف و ہراس نے گھیر لیا۔ پلیز مجھے جانے دو، منت نے روتے ہوئے منت کی۔ اچانک سے اس جن زادے نے اسے بھالو سے پکڑا اور دیوار کی جانب دھکا دے دیا۔ منت کا سر دیوار میں جا کر لگا اور سر سے خون بہنے لگا۔ پھر دروازہ کھل گیا۔ منت بے ہوش ہو چکی تھی۔ صبح جب سائرہ بیگم نماز کے لیے منت کو جگانے آئی تو اسے بے ہوش دیکھ کر گھبرا گئی۔ حمزہ کو بلا کر اسے بیڈ پر لٹایا اور مرہم پٹی کر کے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگی۔ میرا سر، منت اپنے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی اٹھی۔ سائرہ بیگم جو اس کا انتظار کرتے کرتے وہیں سو گئی تھی، منت کے اٹھنے پر جاگ گئی۔ منت بیٹا اب کیسی ہو؟ سائرہ بیگم نے پیار سے پوچھا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ منت اٹکتے ہوئے بولی۔ منت جب میں یہاں آئی تھی تم گری ہوئی تھی، سائرہ بیگم نے بتایا تو منت کو ایک دم سے سب یاد آ گیا۔ وہ ہاں میں گر گئی تھی، منت نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ کیسے گر گئی تھی؟ سائرہ بیگم پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی۔ وہ وہاں بلی آ گئی تھی کھڑکی سے تو میں ڈر گئی تھی، باہر جانے لگی تو ٹکرا گئی تو بے ہوش ہو گئی، منت نے سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن کھڑکی تو بند ہے، سائرہ بیگم نے اشارہ کیا۔ وہ میں نے بند کر دی تھی، پھر باہر آ رہی تھی، منت نے بہانہ بنا دیا۔ اچھا چلو فریش ہو جاؤ، میں حمزہ کو بتا دوں، پریشان ہو رہا تھا وہ، سائرہ بیگم نے بولا۔ جی، منت نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ سائرہ بیگم جانے کے بعد منت اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ السلام علیکم، کیا ہو رہا ہے گرلز؟ طلحہ نے آتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کچھ نہیں ہو رہا، مہر بولی۔ منت مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، طلحہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میں جاتی ہوں، کچھ کام یاد آ گیا۔ مہر منت کو آنکھ مارتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ منت کا دل کیا کہ وہ اس کا قتل کر دے۔ بولو، منت نے بورڈ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ طلحہ لب دبائے مسکرانے لگا۔ کیا بات کرنی تھی تم نے؟ منت نے پوچھا۔ یار تم کتنی نکچڑی ہو گئی ہو، طلحہ نے خفگی سے کہا۔ یہ بات کرنی تھی؟ منت نے اسے گھورا۔ نہیں، طلحہ نے کہا۔ جو بات کرنی ہے جلدی کرو ورنہ میں جاؤں، منت بے روحی سے بولی۔ اچھا رکو بتاتا ہوں، طلحہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے روکا۔ ہاتھ چھوڑو، اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ کھڑوس، طلحہ نے ہاتھ چھوڑتے ہوئے دھیمی سی آواز میں کہا کہ بمشکل وہ خود سن پایا ہو۔ کچھ کہا تم نے؟ منت نے ابرو اچکائی۔ نہیں میری ایسی مجال کہ میں آپ جناب کو کچھ کہہ سکوں، طلحہ نے منہ بنایا۔ کرو بھی بات، منت نے بات پر زور دیا۔ تمہیں اس دن میں نے کسی سے بات کرتے ہوئے سنا تھا، کون تھا وہ؟ طلحہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ مجھے؟ منت نے خود پر انگلی رکھی۔ جی جی، طلحہ نے سر ہلایا۔ ہاں بتاؤ کون تھا وہ؟ طلحہ کہتا ہوا آگے کو ہوا۔ نہیں کوئی بھی نہیں تھا، منت کو لگا جیسے اسے سب پتہ چل گیا ہو۔ تو اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ طلحہ نے اس کا جائزہ لیا۔ نہیں میں گھبرا نہیں رہی، منت نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اچھا؟ طلحہ نے اچھا کو لمبا کیا۔ منت نے زور زور سے سر ہلایا۔ کچھ چھپا رہی ہو تم منت، طلحہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں تو، اور تم پیچھے ہٹو، منت نے اسے خود سے دور کیا۔ اس کی حالت پر طلحہ نے زوردار کہکہا لگایا۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ منت نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تم پر ہنسی آ رہی ہے، حالت دیکھو اپنی، میں تو مذاق کر رہا تھا تم سے۔ طلحہ لب دبائے مسکرانے لگا۔ مر جاؤ تم، منت چڑ گئی۔ کس پر؟ طلحہ ابھی مسکرا ہی رہا تھا، اسے تنگ کرنے میں اسے شروع ہی سے مزہ آتا تھا۔
دفع ہو جاؤ یار، منت نے غصے سے کہا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، واقعی کوئی ہے کیا جو اتنا گھبرا رہی تھی؟ طلحہ نے اسے پھر سے چھیڑا۔ طلحہ تم بہت ہی فضول بولتے ہو، میں جا رہی ہوں۔ منت نے وہاں سے جانے میں ہی اپنی بہتری سمجھی۔ طلحہ ہنسنے لگا۔ فنکشن ہال میں رکھا گیا تھا۔ منت جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ اچانک وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ منت کی سانس اٹک گئی۔ وہ اپنا بھالو سے بڑا ہاتھ اس کی کمر تک لایا اور اس کے بال سائڈ کر کے گردن پر جھکا۔ منت کو اسے وحشت ہو رہی تھی، لیکن اس کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ یہاں سے دور بھاگ جائے۔ یا اللہ کوئی آ جائے، منت دل میں آنکھیں بند کیے دعا کرنے لگی۔ تم بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو۔ اسے اپنے کانوں میں خوفناک سی جن زادے کی آواز سنائی دی۔ ڈر کے مارے اسے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ منت یہاں کیا کر رہی ہو؟ امی تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ حمزہ نے منت کو آنکھیں بند کیے ڈریسنگ کے سامنے کھڑا دیکھ کر عجلت میں کہا۔ شکر ہے، منت نے سکھا سانس لیا اور وہ جن زادہ غائب ہو چکا تھا۔ جی بھائی رکے، میں آئی، منت نے تیزی سے اس کی جانب بھاگتے ہوئے کہا۔ منت کے جاتے ہی اس جن زادے نے ٹیبل پر رکھا فوٹو فریم جس میں منت اور حمزہ کی تصویر تھی وہ زور سے زمین پر پھینکی، جیسے اسے حمزہ کا اس کام میں دخل دینا پسند نہ آیا ہو۔ منت نے ہال میں انٹری کی تو طلحہ کی نظریں اس پر ٹھہر سی گئی۔ کیونکہ مہندی اور مایوں ساتھ ہی تھا تو منت نے لائٹ گرین پرپل کلر کے کنٹراسٹ کے ساتھ لہنگا پہنا تھا۔ کمر پر آتے سنہری بالوں کو کھو رکھا تھا۔ چہرے پر لائٹ سا میک اپ کیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ طلحہ بھی کچھ کم نہیں لگ رہا تھا۔ وائٹ کلر کے شلوار قمیض میں بالوں کو جل لگائے وہ دل نشین شہزادہ سا لگ رہا تھا۔ بھائی نظر لگائے گا کیا منت کو؟ عاشر نے آ کر طلحہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں یار، میں تو اسے سب کی نظروں سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ طلحہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اور تو بھابھی بولا کر اسے، طلحہ نے اسے مکہ مارا۔ تو سیریس ہے؟ عاشر نے حیرت سے پوچھا۔ جی بالکل، طلحہ بولا۔ اور وہ؟ عاشر نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ پتہ نہیں یار اس کے بارے میں، لیکن تو دیکھنا شادی تو میں منت سے ہی کروں گا، ورنہ وہ گانا تو تُو نے سنا ہی ہوگا، تجھ کو ہی دلہن بناؤں گا ورنہ کمارا مر جاؤں گا۔ طلحہ نے ہنستے ہوئے گانا گا کر بتایا۔ مجھ سے شادی کرے گا؟ عاشر نے انگلی خود پر رکھی۔ ڈفر، منت کی بات کر رہا ہوں۔ طلحہ نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ او اچھا، تو دیوانہ بن گیا ہے۔ عاشر ہنس دیا۔ پورے فنکشن میں طلحہ کی نظریں بس منت پر تھی، لیکن منت اس جن زادے کی نظروں کے حصار میں تھی جو اس پر پل پر نظر رکھ رہا تھا۔ پیاری لگ رہی ہو۔ منت اکیلی کھڑی تھی تو طلحہ موقع دے کر اس کے پاس آ گیا۔ شکریہ، منت مسکرا دی۔ اور میں؟ طلحہ نے منہ بنایا کہ میری بھی تعریف کرو، تم بھی اچھے لگ رہے ہو، منت بولی۔ تھینکس، طلحہ نے سر کو خم کیا۔ ویسے تم خوش نہیں لگ رہی، طلحہ نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ نہیں تو کس نے کہا؟ منت نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے پتا ہے تم خوش نہیں، اور وجہ بھی پتا ہے، طلحہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا بتاؤ پھر کیا وجہ ہے؟ منت اس کی طرف مڑی۔ یہی کہ حمزہ بھائی کی شادی کر رہے ہیں، تمہاری پہلے ہونی چاہیے تھی، یہی سوچ رہی ہو نا تم، اور اسی وجہ سے تم خوش نہیں۔ طلحہ لب دبائے مسکرا رہا تھا۔ جی نہیں، اور اس کا حل میرے پاس، میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے۔ منت نے آگے بھی کچھ کہنا چاہا لیکن طلحہ بیچ میں بول پڑا۔ اچھا کس کا رشتہ دیکھا ہے؟ منت کو اس کی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ اس وقت تو اسے رشتہ کروانے والی آنٹی لگ رہا تھا۔ وقت آنے پر بتاؤں گا، طلحہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پاگل، منت کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ تمہارے لیے، طلحہ نے کہا اور مسکرا دیا۔ ماہین بھی آج بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے پیلے کلر کی گھیر والی فراک پہن رکھی تھی اور اس پر پھولوں والی جویلری میں چہرے پر لائٹ سا میک اپ کیے وہ حمزہ کو بار بار دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ حمزہ بھائی بس کریں یار، پوری زندگی پڑی ہے دیکھنے کے لیے، ردا نے شرارت سے کہا تو حمزہ ہنس دیا، جبکہ ماہین نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ چلو بھئی رسم شروع کرو، سائرہ بیگم بولی۔ سب نے رسم کی اور حمزہ کو خوب ستایا۔ فنکشن ختم ہوا تو ردا منت کر کے پیچھے پڑ گئی کہ وہ ان کے ساتھ ان کے گھر چلے۔ یار چلو منت، ویسے بھی تمہارے گھر کون سا کوئی آیا ہوا ہے ابھی؟ ردا ضد کرنے لگی۔ اچھا میری ماں امی سے پوچھ لوں، منت نے آخر خار مان ہی لی۔ بھائی نے پوچھ لیا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر منت ہاں کر دے تو لے جانا۔
ردا نے بتایا۔ اچھا سب طے کر لیا، اب بتا رہے ہو؟ اس نے ردا کے کان کھینچے۔ اچھا چلو اب۔ اس نے اسے کار میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ گھر پہنچ گئے۔ رات کافی دیر تک وہ لوگ گانے گاتے رہے، مستی کرتے رہے اور 3:30 بجے کے قریب سیما بیگم نے آ کر شور مچا دیا کہ سونا نہیں ہے کیا؟ ٹھیک ٹھاک ڈانٹ کھانے کے بعد وہ لوگ سونے کے لیے اپنے اپنے بستروں میں چل دیے۔ منت ردا اور ماہین کے ساتھ آ گئی۔ ارے یار اتنا مزہ آ رہا تھا، امی بھی نا۔ ردا نے منہ بنایا۔ چھوڑو یار واقعی کافی لیٹ ہو گیا ہے، سو جاؤ آپ، منت نے کہا۔ ماہین سو چکی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں باتیں کرتی رہی اور باتیں کرتے کرتے وہ بھی سو گئی۔ منت کو ایسے لگا کہ وہ جن زیادہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہے، ناخن بڑے ہونے کے باعث اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے سر پر کوئی نوکیلی چیز پھیری جا رہی ہو۔ منت ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آس پر نظر دوڑائی تو اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ وہ الجھ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ سب کچھ سمجھ آیا تو وہ خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا اور سر گھٹنوں میں گرا دیا۔ یہ کیا؟ اسے کچھ گیلا گیلا محسوس ہوا۔ اس نے ہاتھ بھالو سے نکالا تو اس کی انگلیاں خون میں تر تھی۔ میرے خدا! منت نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ سامنے آہٹ ہوئی تو منت نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ جن زیادہ اسے کھڑا نظر آیا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے قریب آنے لگا۔ منت کو نہ جانے کیا ہوا، وہ اٹھنا چاہ رہی تھی لیکن ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے یہاں باندھ دیا ہو۔ وہ اس کے قریب اور بے حد قریب آ گیا۔ دور رہو مجھ سے، منت چیخی لیکن آواز نہیں نکلی اس کی۔ وہ منت کو چھونے ہی لگا تھا کہ فجر کی اذان کی آواز چاروں طرف گونج اٹھی اور وہ غائب ہو گیا۔ منت نے شکر ادا کیا۔ خون صاف کر کے اس نے وضو کیا اور سائرہ بیگم کے کمرے میں بھاگ گئی۔